الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. انتہائی احترام و قبول کے ساتھ اپنے آقا کے دربار مہربان میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی، آج کی یہ مجلس عالی جناب قدرت علی صاحب مرحوم کے وصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. ان کے صاحبزادوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے. دعا کر لیجیے اللہ رب العزت اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے. آمین آمین. اور جو بھی کلمات خیر اس مجلس میں پیش کیے جائیں اللہ پاک انہیں قبول فرما کر قدرت علی صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اگر انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو تو گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح مگر وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو ہم کتنی بھی نیکیاں کر کے جائیں یا ہمارے نام سے کتنا بھی ایصال ثواب کیا جائے مگر ایسا شخص جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا. تو دار و مدار خاتمے پر ہے. دنیا سے رخصت ہوتے وقت اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو آگے کا سفر اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے. اور وہ اتنا مہربان ہے کہ اگر وہ کرم فرمائے تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں جسے انجام دینے میں کوئی بہت زیادہ محنت نہیں لگتی ایسی نیکیوں کو بھی قبول فرما کر اللہ تعالیٰ بخش دیا کرتا ہے. اور اگر
وہ کرم نہ فرمائے تو بڑی بڑی نیکیاں بھی مسترد کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ نظر اس کی رحمت پہ رکھنی چاہیے۔ اعمال جو بن سکے کیے جائیے، مگر نظر اس کی رحمت پہ رکھیے۔ اس کی رحمت ہو گئی تو سفر بھی انشاءاللہ آسان ہو گیا۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلوۃ العارفین میں زبیدہ کا واقعہ نقل کیا۔ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ امام غزالی سلوۃ العارفین میں نقل فرماتے ہیں کہ زبیدہ کی موت کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا، زبیدہ تمہارا کون سا عمل مقبول ہوا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہاری کون سی نیکی تمہاری مغفرت کا سبب بنی؟ تو زبیدہ نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہوگے کہ میں نے بغداد سے مکہ شریف تک جو نہر کھدوائی ہے، اس نہر کے صدقے میں میری مغفرت کی گئی، مگر ایسا نہیں ہے۔ آج بھی عمرہ اور حج کے لیے جو لوگ تشریف لے جاتے ہیں، وہ مزدلفہ اور عرفات میں نہر زبیدہ کا نشان اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بغداد شریف سے مکہ شریف تک نہر کھدوانا کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ کم سے کم 1000 کلومیٹر کی دوری ہے بغداد شریف سے مکہ شریف کی، 1000 کلومیٹر۔ اور ایسا بھی نہیں کہ زمین بالکل نرم ہو، ہموار ہو، کہ نہر کھودنا اس میں بہت آسان ہو۔ لمبے لمبے اونچے اونچے پہاڑوں کا سلسلہ، لقدق میدان، چٹیل میدان، اس سنگلاخ وادیوں سے نہر کھود کر بغداد شریف سے پانی مکہ شریف تک پہنچانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کروڑوں کا پروجیکٹ رہا ہوگا۔ زبیدہ نے کہا کہ تمہیں یہ لگتا ہوگا کہ اس نہر کی وجہ سے میری مغفرت کی گئی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس نہر کے بنانے میں جو پیسے خرچ ہوئے تھے وہ لوگوں کے پیسے تھے۔ وَذَهَبَ النَّاسُ بِحُقُوقِهِمْ، جن کا جتنا پیسہ لگا تھا وہ لوگ اتنی نیکیاں لے گئے۔ میری مغفرت اس نیکی کی وجہ سے ہوئی کہ ایک روز میں جنگل سے شکار کر کے لوٹی، مجھے سخت پیاس لگی تھی، خادمہ نے پانی لا کر دیا، میں نے جیسے ہی پانی اپنے ہونٹ کے قریب کیا، مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی۔ میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ایک طرف میرے رب کے نام کا اعلان ہو رہا ہو
اور میں کھانے پینے میں مصروف رہوں، جب تک اذان مکمل نہیں ہو گئی میں نے پانی کو اپنے زبان کے قریب نہیں کیا۔ اللہ پاک کو اپنے نام کی تعظیم اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے اسی نیکی کے صدقے میں میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، فرائض کو ادا کرتے رہو، جو واجبات شریعت نے تمہارے اوپر لازم کیے ہیں ان واجبات کو ادا کرتے رہو، جو اعمال خیر تم سے انجام پا سکیں انہیں انجام دیتے رہو، سب کچھ کرو، مگر نظر اپنے عمل پہ مت رکھو، نظر ہمیشہ اپنے رب کی رحمت پہ رکھو، وہ رحمت فرماتا ہے۔ تو معمولی نیکیاں جسے دنیا والے کوئی بہت اہمیت نہیں دیتے، ایسی نیکیوں کے صدقے میں بھی اللہ پاک اپنے بندوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کتابوں میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک شخص کو مرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے۔ پوچھا گیا کون سی نیکی تمہاری مقبول ہوئی؟ کہا گرمی کا موسم تھا، ایک کتا پیاس کے مارے تڑپ رہا تھا، میں نے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ رب العزت نے اس عمل کو قبول فرما کر مجھے جنت عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیا سمجھے آپ؟ میں یہ نہیں کہتا کہ فرائض چھوڑ کر نوافل ادا کرتے رہو، فرائض کو ادا کیے بغیر نوافل مقبول نہیں ہوتے۔ فرائض ادا کرو، واجبات ادا کرو، لیکن اگر کسی یتیم کو 10 روپے دے کر دل اس کا خوش کر سکتے ہو تو اس یتیم کا دل خوش کرو۔ کسی بیوہ کے سر پہ چادر عزت رکھ سکتے ہو تو اسے چادر عزت دے کر اس کا دل خوش کرو۔ یقین رکھو کہ اللہ رب العزت تمہارے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا، ہر چھوٹے موٹے عمل پر بھی اللہ رب العزت تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی کا نام سنا آپ نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، مصر میں ان کا مزار مبارک ہے، بڑے جلیل القدر مجتہد ہیں۔ ان کے بارے میں بھی منقول ہے کہ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کہا حضور آپ نے سینکڑوں مسائل قرآن و حدیث سے اخذ کیے ہیں، آپ نے اجتہاد فرما کر امت کے لیے شرعی مسائل کو آسان فرما دیا ہے، مگر یہ فرمائیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی مغفرت کا سبب کون سا عمل بنا؟ میرے بھائیو، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں ایک کتاب لکھ رہا تھا، اس کتاب میں نے نبی پر درود بھیجا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اے اللہ، جب جب دنیا میں کوئی میرے پیغمبر کا ذکر کرے تب تب تو میرے پیغمبر پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور اگر کوئی ان کے ذکر سے غافل ہو جائے میرے مولا اس وقت بھی تو میرے نبی پہ رحمتیں نازل فرما. میرے درود کا یہ انداز اللہ پاک کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اسی درود کے صدقے میں میری مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں، جو نیکی ہو سکے کرو، کوئی بھی عمل خیر اسے چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کرو. اگر خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو ہر نیکی انشاءاللہ تمہاری مقبول ہوگی، اور کون سی نیکی تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے یہ کہنا مشکل ہے. تو اپنے خاتمہ علی الایمان کے لیے دعائیں کرتے رہو، اور ہر نیکی کو اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتے رہو. رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت. اللہ پاک کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ نہیں تلاش کرتی ہے. اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہانے تلاش کیا. سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، انت بھلا تو سب بھلا، انت بھلا تو سب بھلا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نظر میں دھیان نہ بٹ جائے کہیں، یہ عبث پیار ہے کیا ہونا ہے. جانے والوں پہ یہ رونا کیسا، بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے. روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، تیرا و تار ہے کیا ہونا ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. اور اخیر میں فرماتے ہیں کیوں رضا کڑھتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا. کیوں رضا کڑھتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، ایک بزرگ گزرے ہیں امام ابن عطاء اللہ اسکندری. امام تاج الدین ابن عطاء اللہ اسکندری بڑے بلند پایا بزرگ ہیں. نشر المحاسن العالیہ، اس میں امام یافعی نے یا امام منابی نے الکواکب الدریہ میں، امام عبد الرؤوف منابی نے الکواکب الدریہ میں ان کا ذکر کیا کہ ان کے کچھ مرید گئے حج کرنے کے لیے. وہاں دیکھا کہ امام ابن عطاء اللہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. دیکھا کہ صفا اور مروہ کی سعی کر رہے ہیں. حج کا وقت آیا تو دیکھا کہ عرفات میں قیام فرما رہے ہیں. جب ان کے مریدین لوٹ کر مصر آئے تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میرے شیخ کب حج سے واپس آئے. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، حج کے لیے تو نہیں گئے وہ،
ہم لوگ مسلسل ان کو یہی اسکندریہ میں دیکھ رہے ہیں. مصر کا ایک شہر ہے اسکندریہ، سمجھ رہے ہیں؟ کہا وہ نہیں حج کے لیے نہیں تشریف لے گئے. تو اس مرید کی حیرت بڑی. کہا میں نے تو ان کو طواف کرتے دیکھا، صفا مروہ کی سعی کرتے دیکھا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ حج کے لیے نہیں گئے. اور لوگوں سے پوچھا، سب لوگوں نے لا علمی ظاہر کی. کہا عجیب بات ہے، میں نے ان کو مکے میں دیکھا، میں نے ان کو عرفات میں دیکھا، میں نے ان کو صفا مروہ کی سعی کرتے دیکھا، اور آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ حج کے لیے نہیں گئے. تو پہنچے اپنے شیخ کی خدمت میں، امام ابن عطاء اللہ اسکندری کی خدمت میں پہنچے. امام ابن عطاء اللہ اسکندری سے عرض کیا ان کے مرید نے، حضور لوگ کہتے ہیں کہ آپ حج کے لیے نہیں گئے، جبکہ حضور میں نے آپ کو مکے میں دیکھا ہے، میں نے آپ کو طواف کرتے دیکھا ہے. امام ابن عطاء اللہ فرماتے ہیں، سنو، مکے میں دیکھ کر تمہیں حیرت ہو رہی ہے، عرفات میں مجھے دیکھ کر تمہیں حیرت ہو رہی ہے. فرمایا القطب یبلغ القونین، جو اپنے زمانے کا قطب ہوتا ہے وہ اپنے وجود سے آسمان و زمین کو بھر دیا کرتا ہے. اپنے وجود نورانی سے، اپنے جسم مثالی سے وہ کائنات کو بھر دیا کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ لو دعوتنی من جوہر لاجبتک، اگر تم مجھے دیوار کی سوراخ سے بھی پکارو گے تو میں وہاں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. کہیے سبحان اللہ. لو دعوتنی من جوہر، جوہر کہتے ہیں سوراخ کو. اگر تم کسی زمین، کسی مکان، کسی دیوار کے سوراخ سے بھی مجھے پکارو گے تو لاجبتک، میں تمہاری بات کا جواب دوں گا، میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. امام ابن عطاء اللہ اسکندری کا یہ ذکر جمیل امام عبد الرؤوف مناوی نے الکواکب الدریہ میں فرمایا. میرے دل میں بڑی دلچسپی بڑھی. علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، بلکہ ان سے پہلے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ان سے کسی نے پوچھا، حضور پیغمبر کے وصال کے بعد کوئی پیغمبر کو جسم کے ساتھ دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا پیغمبر کے وصال کے بعد پیغمبر کا دیدار جسم کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک، یعنی فرشتوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور نبیوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ ان کا دیدار کیا جا سکتا ہے. کیا نام ہے؟ تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک. اس میں لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، امام ابن عطاء اللہ کا ذکر کر کے، کہ امام ابن عطاء اللہ فرماتے ہیں کہ قطب اپنے وجود سے دنیا کو بھر دیتا ہے، تو نبی کی شان تو بہت بلند و بالا ہے. فرمایا فتقرر مما ذکرنا، میں نے جو دلیلیں ذکر کی ہے، میں نے جو حدیثیں ذکر کی ہے، ان حدیثوں سے یہ ثابت ہوا
کہ ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بل جمیع الانبیاء احیاء فی قبورہم. میری ذکر کردہ باتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ میرے پیغمبر بلکہ تمام پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں. ردت الیہم ارواحہم بعد ما قبضوا. ان کی روحیں قبض کیے جانے کے بعد ان کی روحیں ان کو لوٹا دی گئی ہیں. وَأُذِنَ لَهُم بِالتَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعَلَوِيِّ وَالسُّفْلِيِّ. اور اللہ نے ان کو آسمان و زمین میں تصرف کا اختیار دیا ہے. اور آگے لکھتے ہیں لَكِنَّهُ غُيِّبَ عَنِ الْأَبْصَارِ كَمَا غُيِّبَتِ الْمَلَائِكَةُ. مگر میرے پیغمبر آنکھوں سے پوشیدہ ہیں جیسے کہ اللہ نے فرشتوں کو پوشیدہ فرمایا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی فرشتہ بارش برساتا ہے، کوئی فرشتہ روحوں کو قبض کرتا ہے، کوئی فرشتہ زمین سے پودے اگاتا ہے، کوئی فرشتہ بادلوں کو ہانکتا ہے. ایک ایک انسان کی حفاظت کے لیے 9 فرشتے لگے رہتے ہیں. کرامن کاتبین یہ ریکارڈ تیار کرتے رہتے ہیں. ہم 7 فرشتے آگے چلتے رہتے ہیں. درجنوں سینکڑوں فرشتے ہمارے ارد گرد پھیلے رہتے ہیں مگر جیسے فرشتے نظر نہیں آتے. امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ میرے پیغمبر آسمان و زمین میں تصرف فرماتے ہیں مگر جیسے وہ نظر نہیں آتے ویسے ہی ہمارے پیغمبر نظر نہیں آتے. سبحان اللہ. میرے بھائیو، امام جلال الدین سیوطی نے یہ بات ذکر کر کے امام ابن عطا اللہ کا ذکر کیا. قال ابن عطا، ابن عطا فرماتے ہیں القطب یملأ الکونین. جو قطب ہوتا ہے زمانے کا وہ اپنے وجود سے دنیا کو بھر دیا کرتا ہے. وہ بیک وقت یہاں بھی موجود ہو سکتا ہے، اسی لمحے میں وہ مکے میں بھی موجود ہو سکتا ہے، اسی لمحے میں وہ گنبد خضرا کا دیدار کرتے ہوئے مدینے میں بھی جلوہ گر ہو سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر غوث زمانہ اپنے وجود سے دنیا کو بھر دیتا ہے تو نبی کی شان تو بہت ہی بلند و بالا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو، امام عبدالرؤف مناوی نے الکواکب الدریہ میں ذکر کیا. امام جلال الدین سیوطی نے تنویر الحلق میں ذکر کیا. علامہ ابن حجر مکی نے فتاوی حدیثیہ میں ذکر کیا امام ابن عطا اللہ کا. تو میرے دل میں بڑا شوق پیدا ہوا، یہ ہیں کون، ان کی کتابیں کیا ہیں. تو میں نے انٹرنیٹ سے ان کی 4-5 کتابیں لوڈ کر کے پڑھی اور الحمدللہ پچھلے سال جنوری میں یا اسی سال جنوری میں اللہ پاک نے جب بارگاہ غوثیت میں حاضری کی، سعادت مجھے بخشی، تو میں نے ان کی کتاب وہاں سے خریدی 10-12 ہزار دینار میں. سمجھ رہے؟ 10-12 ہزار دینار میں نے ان کی کتاب خریدی. مگر 12,000 دینار سے گھبرائیے گا نہیں، یہاں کا 1,000 وہاں کا 16,000 ہوتا ہے. اتنی کرنسی ڈاؤن ہے وہاں کی. یہاں کا 100 روپیہ وہاں کا 1,600 روپیہ. آپ انڈیا کا 5,000 دیں گے تو وہ 80,000 دینار آپ کو دیں گے. مگر چائے پینے جائیے گا تو چائے 1,000 دینار. ٹوپی خریدنے جائیے گا تو ٹوپی 2,000 دینار. بچے کا کھلونا خریدنے جائیے گا تو 5,000 دینار. یہ ظالم امریکیوں نے صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ کر کے وہاں کی معیشت کو اس قدر درہم برہم کر دیا کہ وہاں کی کرنسی بہت ڈاؤن ہو گئی. تو میں نے ان کی کتاب خریدی اور الحمدللہ جب فرصت سے رہتا ہوں تو گھر پہ ان کی کتابوں کو پڑھتا رہتا ہوں.
امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ اور امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کی کتابوں کو آج کل میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔ خیر، میں نے امام ابن عطا اللہ کا ذکر کیوں کیا؟ امام ابن عطا اللہ کی ایک کتاب ہے فلاح الفلاح، مفتاح الفلاح۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس آدمی کی زندگی کا بیشتر وقت کھیل کود میں ضائع ہو جائے، دنیا داری میں گزر جائے، جیسے ہم لوگ، جس آدمی کی زندگی کا زیادہ تر وقت کھیل کود میں گزر جائے، تھوڑا وقت بچا ہو تو اسے چاہیے کہ جامع اذکار کو پڑھا کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیا پڑھا کرے؟ جامع اذکار، یعنی جس میں محنت کم ہو اور ثواب زیادہ ہو۔ وہ جامع اذکار کیا ہے؟ انہوں نے ذکر کیا جیسے یہ پڑھے: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ پڑھا کرے، اور اٹھتے بیٹھتے نبی پر درود بھیجا کرے۔ دو چیزوں کا ذکر کیا۔ یہ جامع ذکر کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ جیسے یہ ممبر ہے تو ممبر کے داہنی طرف حضور کا روضہ مبارک ہے، جہاں پر حضور کی قبر مبارک ہے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اسی میں حضور کا وصال ہوا اور اسی میں حضور کی قبر بنی۔ حضرت عائشہ کے کمرے سے لگے ہوئے دیگر ازواج مطہرات کے کمرے تھے، تو میرے آقا حضرت ام جویرہ کے کمرے سے نکل کر نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے، نماز فجر پڑھائی۔ نماز کے بعد پیغمبر صحابہ سے گفت و شنید فرماتے تھے، اشراق کی نماز پڑھتے تھے، جب سورج تھوڑا بلند ہو جاتا تب چاشت کی نماز پڑھتے تھے، یعنی تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب پیغمبر اپنے کمرے میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ام جویرہ اسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی تسبیح و تہلیل پڑھ رہی ہیں اور پڑھ پڑھ کے کھجور کی گٹھلیاں اکٹھی کر رہی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کل جیسے خوبصورت تسبیحیں حاجی صاحبان لاتے ہیں، اس زمانے میں یہ ایسی تسبیح کا وجود نہیں تھا، تو گٹھلی رکھتے تھے لوگ۔ سبحان اللہ پڑھا، ایک گٹھلی ادھر، سبحان اللہ پڑھا، پھر ایک گٹھلی ادھر، تو تسبیحات پڑھ پڑھ کے حضرت ام جویرہ نے کھجور کی گٹھلیوں کی ڈھیر جمع کر دی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابھی میں نے پڑھا کہ انہوں نے ایک دھاگا رکھا تھا اپنے پاس جس میں 2000 گرہیں لگا رکھی تھی، اور روزانہ ان کا معمول تھا 12000 تسبیح پڑھنے کا۔ جب تک 12000 تسبیح اس گرہ پہ نہیں پڑھ لیتے تھے تب تک اپنے بستر پہ نہیں جاتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ دھاگا میں گرہ لگا لگا کر تسبیح تیار کرنا یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ آج کل کے نجدی وہابی تسبیح کو بھی بدعت کہتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں رکھنے کو بھی وہ بدعت کہتے ہیں۔ خیر، جب پیغمبر تشریف لے گئے حضرت ام جویرہ کے کمرے میں تو فرمایا جویرہ شاید تم نے تسبیح پڑھ کے یہ گٹھلیاں جمع کی ہیں؟
تو حضرت ام جویرہ نے عرض کیا ہاں حضور، میں نے تسبیحات پڑھ کے یہ گٹھلیاں جمع کی ہیں۔ تو آقا نے فرمایا کہ میں نے 4 کلمے ایسے پڑھے ہیں کہ اگر ان 4 کلموں کا مقابلہ تمہاری گٹھلیوں سے کیا جائے تو وہ 4 کلمے تمہاری گٹھلیوں پہ بھاری ہو جائیں گے۔ یعنی تم نے کئی ہزار بار پڑھا اور میں نے صرف 4 جملے پڑھے ہیں، مگر اجر کے حساب سے میرے 4 کلمے تمہاری اتنی تسبیحات پہ بھاری ہیں۔ وہ کیا تسبیح تھی؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اللہ کی مخلوق کی تعداد کے برابر، عرش اعظم کے وزن کے برابر، اللہ جتنی تسبیح سے راضی ہو جائے اس کی رضا کے برابر، اور اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے فرشتے نور کی جو روشنائی استعمال کرتے ہیں اس روشنائی کے برابر۔ میں نے یہ 4 کلمے پڑھے ہیں، مگر ان 4 کلموں کو اگر تمہاری تسبیح سے تقابل کیا جائے تو وہ کلمے تمہاری تسبیح پر بھاری ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بعض محدثین نے لکھا کہ حضرت ام جویرہ نے جو تسبیحات پڑھی تھی، جو گٹھلیاں جمع کی تھی، ان کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ کتنی تھی؟ 3000۔ اور آقا نے فرمایا کہ میں نے 4 کلمے ایسے پڑھے ہیں کہ اس پر بھاری ہیں یہ کلمے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت کم ہو، نیکیاں زیادہ تمہیں چاہیے تو جامع ذکر کیا کرو۔ امام ابن عطا اللہ نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنی زندگی کو لہو و لعب میں ضائع کر دیا ہو اسے چاہیے کہ وہ جامع ذکر پڑھا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور کل پرسوں 6 تاریخ کو روہیلا سیدھی اطلاع شریف میں حضور نصیر ملت کے ساتھ میرا جانا ہوا، تو میں نے گاڑی میں ان کو یہی تسبیح پڑھتے ہوئے سنا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ 100 بار میں نے یہ تسبیح انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اگر 4 بار پڑھنے سے 3000 کی برابری ہوتی ہے تو 100 بار اگر کوئی بندہ پڑھے تو اللہ پاک اسے کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو میرے دل میں مان یہ خیال آیا کہ امام ابن عطا اللہ نے مفتاح الفلاح میں جو ذکر فرمایا ہے یہ اسی ارشاد کی تصدیق ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ حدیث میں تو ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہ کا، مگر بزرگوں نے استخراج کرتے ہوئے درود کو بھی اسی انداز میں پڑھا، اور حضور نصیر ملت نے بھی اسی انداز میں پڑھا، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ عدد خلق کا، عدد خلق ہی نہیں، عدد خلق کا و رضا نفس کا و زینت عرش کا و مداد کلمات کا۔ اے میرے مولا، تو میرے پیغمبر پر اپنی رحمتیں نازل فرما، تو میرے پیغمبر پر اپنی برکتیں نازل فرما، تو میرے پیغمبر پر اپنی عنایتوں کی بارشیں نازل فرما۔ عدد خلق کا، دنیا میں تیری جتنی مخلوق ہے اس مخلوق کی سنکھیا کے برابر، زینت عرش کا، اپنے عرش اعظم کے وزن کے برابر، رضا نفس کا،
جتنے سے تو راضی ہو جائے اپنی رضا کے برابر، وہ مداد کلمات کا، اور اپنے کلمات کو لکھنے کے، تیرے کلمات کو لکھنے کے لیے فرشتے نور کی جو روشنائی استعمال کرتے ہیں اس روشنائی کے برابر۔ کہیے سبحان اللہ۔ حضور نے ام جویرہ سے فرمایا میں نے 4 کلمے پڑھے ہیں صرف، تم نے تو اتنا پڑھا، اتنی گٹھلی جمع کی، میں نے صرف 4 پڑھے ہیں مگر ان سے یہ زیادہ بھاری ہیں۔ اب اگر کوئی بن گئے مومن اسی انداز میں نبی پر 100 بار درود پڑھے تو محنت کم ہے اور نیکیاں انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور میں نے حضور نصیر ملت کی موجودگی میں دودھی میں ایک تقریر کی، میں نے اسی حدیث کی روشنی میں کہا کہ استغفار بھی پڑھیے تو اسی انداز میں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اے میرے مولا میں تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتا ہوں، اے میرے مولا میں تجھ سے نجات کی سوغات مانگتا ہوں، تیری مخلوق کی تعداد کے برابر، عرش اعظم کے وزن کے برابر، مداد کلمات نور، کلمات حق کو لکھنے کے لیے فرشتے جو روشنائی استعمال کرتے ہیں روشنائی کے برابر، تسبیح بھی انہی جملوں سے پڑھو 100 بار، نبی پر درود بھی انہی جملوں سے بھیجو 100 بار، اور استغفار بھی انہی جملوں سے پڑھو 100 بار، تو ٹائم آدھا گھنٹہ لگے گا مگر انشاءاللہ نیکیاں 50 لاکھ کی تعداد میں اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ امام ابن عطا اللہ کا نام میں نے اسی لیے لیا تاکہ ان کا یہ قیمتی ارشاد میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اور فرمایا کہ اس آدمی کو نبی پر درود کثرت سے بھیجنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر 1 بار درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں برساتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اپنی حیثیت سے، اگر قدرت علی صاحب مرحوم کے بیٹے کہیں کہ ذرا مکان کا نقشہ بنا دیجئے تو قلم سے لکیریں کھینچ کر الٹا سیدھا مجھ سے جو بنے گا بنا دوں گا۔ اگر وہی کسی راج مستری سے کہے کہ ذرا ڈیزائن بنائیے تو ہم سے بہتر بنائے گا۔ اگر دودھی کے کسی انجینئر سے بنوائے تو ان سے بہتر وہ بنائے گا۔ اور کوئی مکان کا انجینئر ہو اگر وہی نقشہ نویس ہو تو ہم تینوں سے بہتر وہ نقشہ بنائے گا۔ جیسے جیسے انسان کی حیثیت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے عمل کا معیار اونچا ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا مولا تو میرے نبی پہ رحمتیں برسا دے، ہم نے اپنے لحاظ سے دعا کیا رحمتیں برسا دے، مگر اللہ تعالی جب اپنی رحمت ہم پہ برسائے گا تو اپنی شان کے مطابق برسائے گا، اپنی عظمتوں کے لحاظ سے برسائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اگر ایک رحمت مل جائے تو زندگی بھر کے لیے کافی ہو جائے تو اس آدمی کا مقام کتنا اونچا ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ ایک درود کے بدلے میں 10 رحمتیں برساتا ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے جس آدمی کی زندگی کا زیادہ تر وقت لہو و لعب میں ضائع ہو گیا ہو اسے 2 کام کرنا چاہیے۔ پہلا کام ذکر کرے مگر جامع ذکر کرے، اور دوسرا کام نبی کے اوپر زیادہ سے زیادہ
درود پڑھے، کیونکہ ایک درود پڑھو گے 10 رحمت ملے گی، 10 نیکی ملے گی، 10 گناہ مٹیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جاؤ گے۔ تو گویا ایک درود پر 10 نیکی، تو 100 درود پر 1000 نیکی، 100 درود پر 1000 گناہ مٹ گئے، 100 درود پر 1000 درجے بلند ہو گئے۔ تو اگر بندہ کم سے کم 500 200 400 بار کی عادت بنا لے تو اللہ پاک اس بندے پر اپنا کرم خاص نازل فرماتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور میرے بھائی، مجھے مکان کی ضرورت ہو تو بزرگوں نے کہا کہ دعا کرو کہ مولا یا اللہ مولانا قاسم صاحب کو مکان دے دے، یعنی اپنے لیے کوئی چیز چاہیے تو بھائی کے لیے دعا کرو۔ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو گے تو فرشتے کہیں گے وَلَقَ مِثْلُهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح عطا فرما دے۔ تم دعا کرو گے بھائی کے لیے اور فرشتے دعا کریں گے تمہارے لیے، تو تمہاری دعا بھائی کے حق میں مقبول ہو کہ نہ ہو، مگر فرشتے کی دعا تمہارے حق میں ضرور مقبول ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دعا کرتے وقت دل تنگ نہیں رکھنا چاہیے، دعا کرتے وقت اپنا دماغ تنگ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت جیسے کشادہ ہے ویسے ہی جب بھی دعا کرو تو دنیا کے تمام ایمان والوں کے لیے دعا کرو۔ تم ان کے لیے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے۔ اگر یہ بات میری سمجھ میں آ گئی تو سبحان اللہ۔ ہم نے کہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ تو میرے پیغمبر پہ رحمتیں برسا دے، تو فرشتے کہیں گے مولا اس پر بھی رحمت برسا دے۔ ہم کہیں گے مولا میرے پیغمبر پر سلامتی نازل فرما دے، فرشتے کہیں گے مولا اس کو بھی سلامتی دے دے۔ ہم کہیں گے مولا تو میرے پیغمبر پر رحمتوں کی بارشیں کر دے، فرشتے کہیں گے مولا اس پہ بھی رحمت کی بارش فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے نبی کے لیے دعا کی ہے اور اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ہماری دعا نبی کے حق میں مقبول ہوتی ہے اور فرشتوں کی دعا اللہ تعالی ہمارے حق میں قبول فرماتا ہے۔ مولانا قاسم کے لیے دعا کریں تو فرشتے کہیں تم کو بھی وہی ملے، اور ان کے پیغمبر کے لیے ہم کہیں کہ مولا ان کو رحمتیں عطا فرما دے تو فرشتے نہیں کہیں گے مولا ان کو بھی رحمت عطا فرما دے، کہیں گے نا۔ اس لیے میرے بھائیو، علماء فرماتے ہیں کہ ہر عمل قبول بھی ہو سکتا ہے، رد بھی ہو سکتا ہے۔ نیت بخیر ہو تو قبول ہوتا ہے، نیت بخیر نہ ہو تو رد ہوتا ہے، مگر نبی پر درود بھیجنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر بھیجے گئے درودوں کو کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا نبی کے لیے آپ نے درود بھیجا تو رد نہیں ہوا، تو جب تک آپ درود بھیجتے رہے، فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہے، تو انشاءاللہ فرشتوں کی دعا بھی آپ کے حق میں رد نہیں ہوگی۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ امام عبد الوہاب شعرانی الطبقات الکبریٰ میں ایک بزرگ کا نام ذکر کرتے ہیں، ان کا نام ہے شیخ ابو المواہب شاذلی۔ بس انہی کی ایک بات پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ شیخ ابو المواہب شاذلی پیغمبر کو خواب میں بہت دیکھتے تھے، بہت کثرت سے نبی کا دیدار ہوتا تھا۔ ان کا درجنوں خواب امام عبد الوہاب شعرانی نے الطبقات الکبریٰ میں نقل کیا ہے۔ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ شیخ ابو المواہب شاذلی نے فرمایا کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا۔ میں نے کہا حضور
اگر کوئی آپ پر درود بھیجے تو بھیجنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ بے حد و بے حساب ثواب ملتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں ثواب ملتا ہے۔ میں نے کہا حضور جو خشوع و خضوع سے پڑھے اس کو ثواب ملتا ہے یا کوئی غفلت میں پڑھے اسے بھی ملتا ہے؟ تو فرمایا کہ جو غفلت میں پڑھے اس کے لیے یہ ثواب ہے، جو توجہ سے پڑھے اس کا ثواب تو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں شیخ ابو المواہب شاذلی کہ میرے پیغمبر نے میری پیشانی چومی۔ میں نے کہا حضور یہ کرم کیسے فرمایا آپ نے؟ میں نے کہا کہ میں اس چہرے کو بوسہ دے رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ میں اس چہرے کو بوسہ دے رہا ہوں جو چہرہ اور جو ہونٹ میرے اوپر روزانہ 1000 بار درود بھیجا کرتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں 3 چیزیں لازم کر لو، 4 چیزیں لازم کر لو۔ فرائض کو کبھی ترک نہ کرو۔ فرائض یہ دین کا ستون ہے۔ نماز چھوڑ کے مزار پہ جاؤ گے قبول نہیں ہو، روزہ چھوڑ کر اجمیر جاؤ گے روزہ اجمیر جانا تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز فرائض کو اپنی زندگی میں لازم کر لو، اور فرائض کو ادا کرنے کے بعد قرآن پڑھنا آتا ہے، 1 ورقی صحیح مگر قرآن پڑھو، 2 صفاحی صحیح مگر قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھنا نہیں آتا تو 100-200 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو، اور تسبیح اگر وہ صیغہ آپ کو یاد ہو گیا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، تو اس صیغے سے 100 بار تسبیح پڑھ لیا کرو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ۔ اس انداز میں کم سے کم 100 بار درود پڑھ لیا کرو، اسی انداز میں کم سے کم استغفر اللہ پڑھ لیا کرو، اور یقین رکھو چند منٹ تمہارے لیے زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جائیں گے۔ امام ابن عطا اللہ کی وصیت یاد رکھو کہ جس کی زندگی کا زیادہ تر زمانہ لہو و لعب میں گزر گیا ہو اس کو اللہ کا جامع ذکر کرنا چاہیے اور کثرت سے پیغمبر پر درود بھیجنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ کبھی کبھی اب کھالا آنا ہوتا ہے، دن کے وقت کے مدرسے کا وقت رہتا ہے، اس لیے دن میں کہیں جانا بڑا مشکل ہے، حکومت کی بڑی ترچھی نظر مدرسوں پر ہے، اس لیے جب کبھی شام میں آنے کا موقع ملتا ہے تبھی ہم لوگ سفر کر پاتے ہیں۔ مگر آپ حضرات حضرت مفتی روشن رضا صاحب کی تقریر، خوبصورت تقریر کے بعد بھی یہاں بیٹھے رہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے کلمات خیر کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں ان باتوں پر اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اللہ رب العزت توفیق خیر دے، اور اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرما کر عالی جناب قدرت علی صاحب مرحوم کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے شہر گاہی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کتنے بڑے مفکر بن جائیے، کتنے بڑے ریفارمر بن جائیے، لیکن اگر اللہ کا ذکر آپ کی زبان پہ اور آپ کے قلب میں نہیں ہے
تو نہ وہ فلسفہ کام آئے گا، نہ وہ آپ کی ہسٹری آپ کے کام آئے گی۔ عطار ہو رومی ہو، عطار ہو رومی ہو، رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اور خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیر، و لیکن خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر۔ اور میرا سب سے پسندیدہ شعر، انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق۔ کہیں بیٹھے بھی رہیے تو سب سے الگ رہیے، سب سے کا رفیق رہیے۔ لوگ بکر بکر کر رہے ہوں، آپ زبان بند کر کے اللہ 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 کرتے رہیے۔ جسم ان کے ساتھ رہے گا مگر آپ کی روح ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کے ساتھ رہے گا۔ انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، رہتا تو انجمن میں ہے مگر انجمن میں بھی وہ تنہا رہتا ہے۔ جیسے محفل میں جلنے والا چراغ سب کو روشنی بھی دیتا ہے مگر سب سے الگ الگ بھی رہتا ہے۔ شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنی زندگی کے بچے کچے لمحات خیر سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ادارے کے ایک بڑے جلیل القدر استاد حضرت مولانا کمال الدین رضوی صاحب ایک مہینے کے سفر عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ رمضان کی 4-5 تاریخ کو تشریف لے گئے اور آج ان کی واپسی ہوئی ہے۔ تو آپ سب بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کے سفر عمرہ کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ پاک رمضان شریف میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا عمرہ یہ حج کے برابر ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ پر اگر حج فرض ہو تو عمرہ کرنے سے حج تو ساقط نہیں ہوگا، مگر میرے پیغمبر آخری حج کے لیے تشریف لے گئے تو مکہ شریف مدینہ شریف میں اعلان عام کرایا کہ اعلان کر دو سب چلیں حج کے لیے۔ پورا مدینہ حضور کے ساتھ چل پڑا۔ جب 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں جبل رحمت پہ کھڑے ہو کر پیغمبر نے تقریر فرمائی تو پہاڑ کے کنارے کنارے 1,24,000 صحابہ آج سے 1400 سال پہلے وہاں کھڑے تھے۔ آج کے دور میں 1 کروڑ کی جو حیثیت ہے اس زمانے میں 1 لاکھ کی وہ حیثیت ہے۔ 1,24,000 صحابہ پہاڑ کے کنارے کنارے کھڑے ہیں، مگر پیغمبر کا ایسا معجزہ کہ ان کی آواز جتنی قریب والوں تک پہنچتی تھی اتنی ہی دور والوں تک پہنچتی تھی، کیونکہ حضور کو اندازہ تھا کہ یہ میرا آخری سفر ہے۔ ذی الحجہ میں حج ہوا، محرم سفر ربیع الاول میں پیغمبر کا وصال ہو گیا 2 مہینے کے بعد۔ جب حج کر کے لوٹے مدینہ شریف تو ایک انصاری خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر ہی پر ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا تم نے میرے ساتھ حج نہیں کیا؟ انہوں نے عرض کیا حضور میرے پاس 2 ہی اونٹ تھے، ایک اونٹ پر میرے شوہر اور میرے بیٹے آپ کے ساتھ حج کے لیے چلے گئے، ایک اونٹ بڑا کمزور ہے جس سے میں اپنے درختوں کی اور باغ کی سینچائی کرتی ہوں، وہ سفر کے لائق نہیں ہے، اس لیے حضور میں آپ کے ساتھ سفر نہ کر سکی۔ تو آقا نے فرمایا اب جب رمضان آئے تو عمرہ کر لے، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمْضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، صرف حج کے برابر نہیں، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے عام دنوں میں 70-75 ہزار میں عمرہ ہوتا ہے اور رمضان میں 1.25 لاکھ لگتا ہے، کیونکہ ہوٹل مہنگا، بس مہنگی، کھانا پینا مہنگا۔ 40-45 کے چکر میں مت پڑیے گا،
لالچ دے دے کر کب ٹور والے غائب ہو جائیں گے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ سستے کے چکر میں مت بجھیے گا۔ اوسط جو پیسے عمرے کے ہوتے ہیں 70 75 72 69، کوئی بہت کم میں لے جانے کی بات کرے تو سمجھیے گا اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے۔ خیر، آج ہی وہ عمرہ کے سفر سے لوٹے ہیں۔ دعاؤں کے لیے ہم لوگوں نے گزارش کی، بار بار رو رہے تھے، دعا کرتے کرتے رونے لگتے تھے۔ آنسوؤں کا بہنا یہ دل کی رقت کی علامت ہے، اور دل کی رقت یہ گناہوں کی معافی کی علامت ہے، یہ عمرے کی مقبولیت کی علامت ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو بھی رمضان شریف میں عمرہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب لوگوں کو بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اور علی جناب قدرت علی صاحب کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ یا نبی سلام